بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بنی آدم میں بیمار تھا۔ اللہ فرمائیں گے میں بیمار تھا، آپ میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ میں پیاسا تھا، آپ نے مجھے پانی کا نہیں پوچھا۔ میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانے کا نہیں پوچھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، آپ میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ تو ابن آدم میں سے بولیں گے کہ اللہ جی آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے، آپ تو ان چیزوں سے پاک ہے، آپ کو بھوک اور پیاس سے کیا لگے؟ آپ نے تو سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، آپ تو خالق کے کائنات ہیں، تو آپ تو بیمار نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو پیاس نہیں لگ سکتی، آپ کو تو کھانے کی طلب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ابن آدم کو فرمائیں گے کہ اے ابن آدم تیرا ساتھ والا پڑوسی بیمار تھا، تو اس کی بیمار کرسی کرنے نہیں گیا۔ اگر تو اس کی بیمار کرسی کرنے جاتا تو گویا کہ تو نے اللہ کی بیمار کرسی کی ہے، اور اگر تو نے اس کو خوش کیا تو نے رب کو خوش کیا۔ اب دیکھیں نا اس حدیث کو کہ یہاں پر جو کام بھی ہے کہ آپ کسی مسلمان کا دل خوش کرتے ہیں، آپ کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں آپ سے خوش ہو جاتا ہوں۔ حالانکہ یہ فائدہ کیا اللہ کو پہنچتا ہے؟ کیا جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اس سے مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں نیکی عطا فرماتے ہیں، اللہ ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں، تو یہ کیا اللہ کو پہنچتا؟ نہیں، یہ مسلمان بھائی آپ کو خوش ہو جاتا ہے، مگر اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اگر قیامت کا دن ہوگا، مجھ سے، آپ سے، ہمارے حکمرانوں سے یہ سوال ہوگا کہ اے ابن آدم، اے مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ میں سیلاب کے اندر پھنسا ہوا تھا، اور اس وقت سیلاب نے گھر تباہ کر دیے، جھونپڑیاں اڑا دی، ہمارے مال کو اڑا دیا، کپڑے نہیں بچے، جوتا نہیں بچا، کچھ بھی نہ بچا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کیوں میری آواز پہ آواز دیتے ہوئے میرا نہیں پوچھا؟ اگر اللہ سوال کریں گے تو اس وقت ہمارے پاس اس کا جواب کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وقت بھی مدد کے لیے پکار رہے ہیں مگر کوئی نہیں جا رہا۔ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کے منہ تک ابھی نوالہ نہیں پہنچا مگر ابھی تک کچھ لوگ نہیں گئے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے، اور اللہ نے اگر کچھ دیا ہوا ہے تو اللہ کے راستے پہ لگانا چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم ہوتا ہے، حالانکہ نہیں، اللہ کے راستے میں دینے سے مال اور بڑھتا ہے۔ کیا آپ نے اس مثال کو کبھی نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا کہ ہمیشہ جب ہم کنویں سے یا موٹر سے یا نلکے سے پانی نکالتے ہیں تو کیا اس میں کبھی پانی کی کمی آئی؟ کبھی نہیں آئی۔ گاؤں میں آپ دیکھیں بڑے بڑے کنویں ہوتے ہیں، اس سے پانی نکالتے ہیں، پودوں کو لگاتے ہیں، درختوں کو لگاتے ہیں، فصلوں کو لگاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کنویں کو دوبارہ بھر دیتے ہیں۔ یہی مثال ایسے ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید مال عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی مسلمان کسی مجبوری میں ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو یہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے کہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ اے فلاں ابن فلاں میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، آپ نے میرا پوچھا نہیں ہے، تو کل ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے شرمندگی کے۔ تو لہٰذا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے دنیا میں ہی ہم اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ لگا دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے۔